سب نے یہی کہا کہ جناب مختار کے پرچم پہ جو نعرہ تھا یا لثارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والوں آ جاؤ۔ پوچھو ائمہ اہل بیت سے، جب 12ویں امام ظہور کریں گے اور پرچم اٹھائیں گے پہ نعرہ کیا ہوگا؟ امام معصوم نے فرمایا، لکھا ہوگا یا لثارات الحسین۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج لے کر آ چکے ہیں اور ایک نیا والا ویڈیو مولانا علی رضا رضوی کا۔ اس سے پہلے بتا دوں، اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کر لو، اسے ہر کوئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن تھرو مل جائے گا۔ چلیے بنا دیری کے کرتے ہیں آج کا والا ویڈیو سٹارٹ۔ حضرت مختار کے لیے یہاں تک ہے روایات میں، جب وہ کم سن تھے تو مولا علی نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا، ایھا الکیس، ہو سمجھدار، جسے عقل کل کہے یہ سمجھدار ہے۔ یعنی اتنی بصیرت رکھتا ہو کہ وہ جانتا ہو مجھے امام کے لیے کہاں قیام کرنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت مختار ان شخصیات میں سے تھے کہ جن کے لیے سارے کوفے والے کہتے کہ یہ عاشق اہل بیت، اور اس نے ان کو گرفتار کیا۔ میں چند دلیلیں دوں گا۔ مرحوم آغا خوئی کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث، جلد نمبر 16 سے دلیلیں دینا چاہ رہا ہوں حضرت مختار کی وثوق پہ شیعہ ہونے پہ، اگر سننا پسند فرمائیں۔ علامہ حلی جو ہمارے سب سے جید علماء میں سے ہیں، فقہ میں بھی علم رجال میں بھی، ان کی رجال سے دلیلیں دے رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، علم رجال کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں۔ تو علامہ حلی سے پہلے اختلاف تھا جناب مختار پہ، خود شیعوں میں یہ شیعہ تھے یا نہیں تھے، امام کی تائید تھی یا نہیں تھی، سن رہا ہے مجمع؟ کیونکہ خود چوتھے امام سے دونوں طرح کی روایات تھی، ان کی تائید میں بھی، ان کی مدح میں بھی، ان کی مذمت میں بھی۔ تو تمام علماء میں اتفاق تھا، یا جو مدح کی ہے امام نے وہ تقیہ پہ محمول ہے، یا جو مذمت کی ہے وہ تقیہ میں ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ بھائی کنٹرڈکشن ہے نا، امام کے قول میں کنٹرڈکشن ہے، اس کا مطلب ہے جب امام کہہ رہے ہیں میں تائید کرتا ہوں تو وہ تقیہ میں ہے، یا جب مذمت کرتے ہیں تو وہ تقیہ میں ہے۔ تو کچھ علماء کہتے تھے یہ جو تعریف کی ہے یہ تقیہ میں، کچھ کہتے تھے نہیں جو مذمت کی ہے وہ تقیہ میں۔ علامہ حلی نے آ کے مسئلہ حل کیا 700 سال پہلے، کہ وہ جو چوتھے امام نے تردید کی ہے وہ تقیہ میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ انسان جب کوئی زندہ ہو تو کہہ سکتا ہے ہاں اچھا ہے کیونکہ شیعوں کو خطرہ، لیکن جب کوئی چلا جائے اور امام دعائیں کرے اللہ رحمت کرے، کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، آل محمد خود ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے، مولا مختار اب دنیا سے جا چکے، اب بتائیے آپ مانتے تھے یا نہیں؟ کہ رحم اللہ مختارہ، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ، ہماری بیوگان بال نہیں سوارتی تھی، اس نے جب مولا حسین کا میرے بابا کا بدلہ لیا، بنی ہاشم کی خواتین نے بالوں کو سوارا، کہ ہمارے گھر میں میٹھا نہیں بنتا تھا، خوشی نہیں ہوتی تھی، مختار نے بدلہ لیا، ہم نے خوشی منائی۔ آنے والا ہے نا وہ دن، ذہنوں میں ہے، یا شیعہ بھول گئے ہیں 9 ربیع الاول آنے والی ہے؟ بھئی کسی کا سر آیا تھا نا، عمر سعد کا سر آیا تھا۔ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا آیت اللہ خوئی مرحوم کا، آغا خوئی کا 25-24 جلدوں پہ انسائکلوپیڈیا، معجم رجال الحدیث علم رجال پہ، اس کی جلد نمبر 16 میں ہے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ مرحوم آغا خوئی فرماتے تھے، سید ابو القاسم الموسوی الخوئی اپنی علم رجال میں فرماتے ہیں، کہا کہ اگر امام علیہ السلام راضی نہیں بھی تھے حضرت مختار سے کہ وہ بدلہ لیں، تو امام علیہ السلام پہ جائز نہیں ہے، چاہے تعریف کر دیں، جائز نہیں کہ حوصلہ افزائی کریں، انکریج کریں۔ اگر کسی کا کام صحیح نہ ہو تو امام خاموش رہ سکتے ہیں، انکریج نہیں کر سکتے۔ مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ جب حضرت مختار نے سر بھیجے، 3 سر بھیجے 3 ملعونوں کے، اگر ہو
ذہنوں میں ہے نا کون سے 3 سر آئے تھے؟ عمر سعد کا سر آئے. مولا نے پہلی مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد مسکرا کے دیکھا. سروں کے لانے والے سے کہا مختار سے کہو عمر سعد کا سر تو بھیج دیا, حرملہ کا سر کب بھیجے گا؟ مولا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, یعنی مار حرملہ کو بھی. تفصیل میں نہیں جاتا. ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں, یزید سے بدتر مختار تھا. کہا کیوں؟ کہ یزید نے 72 مارے تھے, اس نے ہزاروں مار دیے. پتہ نہیں ان میں سے کس ہزاروں میں سے مرنے والے کی نسل سے تھا. آپ نے ممبروں سے کتنی مرتبہ جید علماء سے یہ حدیث سنی ہے, امام حسین پہ آنسو بہانے کا اتنا ثواب. سنا یا نہیں؟ آنسو بہانے کا اتنا ثواب, تبرک دینے کا اتنا ثواب, فرش عزا بچھانے کا اتنا ثواب. یہ عزادار جو مجلسوں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, صرف آ کے بیٹھ رہے ہیں, فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں. بھئی سنی یہ حدیث کے نہیں سنی؟ کچھ نہیں کر رہے, ہم صرف آ رہے ہیں فرش عزا پہ اتنا ثواب, حسین پہ آنسو بہائیں اتنا ثواب, سبیل لگائیں پانی کی اتنا ثواب, زیارت پہ جائیں صرف سلام پڑھیں اتنا ثواب. اور وہ جو خون حسین بہانے والوں کے گلے کاٹے, ایسا نہیں کہ رامی وہ جنہوں نے خون حسین بہا دیا, جو ان سے بدلے لے, سب کو کیفر کردار تک پہنچائے, اور ایک ایک آدمی سے سوال کرے بتا تو نے کربلا میں کیا جرم کیا تھا, وہی سزا ملے, اور پھر تلاش کر کر کے انہیں جہنم میں بھیجے. اب سوچیے اس کا مقام کیا ہوگا. اور انہوں نے نعرہ کیا لگایا تھا, ان کے پرچم پہ کیا نعرہ تھا؟ یا لثارات الحسین, یہی تھا نعرہ. بھئی تمام مورخین نے یہی لکھا ہے, یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا, یہ آج نہیں کہا کسی نے, سب نے یہی کہا کہ جناب مختار کے پرچم پہ جو نعرہ تھا یا لثارات الحسین, اے خون حسین کا بدلہ لینے والوں آ جاؤ. پوچھو ائمہ اہل بیت سے, جب 12ویں امام ظہور کریں گے اور پرچم اٹھائیں گے پہ نعرہ کیا ہوگا؟ امام معصوم نے فرمایا, لکھا ہوگا یا لثارات الحسین. میں نے ابھی جو عنوان دیا تھا وہ زیارت وارثہ کا جملہ, جو چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا, السلام علیک یا ثار اللہ. میں نے کسی مقام پہ جو اس جملے کو پیش کر کے وضاحت کی تھی, آج صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ موضوع سے متعلق تھا, اس لیے جملے کا انتخاب کیا. چھٹے امام فرماتے ہیں, اے حسین آپ پہ سلام, جو ہے ثار اللہ. پرانے زمانے میں عربوں میں اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا تو اس مقتول کا جو بدلہ لینے آتا تھا یا پھر خون بہا مانگنے آتا تھا, اسے کہتے تھے یہ اس کا ثار ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, میرے بہت سے بزرگ میرے بھائی پہنچ گئے. سارے بچوں سے درخواست سے توجہ کریں, مقتول یعنی جو قتل ہو گیا آدمی, اس کا جو بدلہ لینے آتا تھا یا خون بہا لینے آتا, اسے کہتے تھے یہ اس کا ہے ثار. سے الف رے ثار, یہ اس کے خون کا بدلہ لینے آیا یا خون بہا لینے آیا, یہ ہے ثار. چھٹے امام فرما رہے ہیں حسین کون ہے؟ ثار اللہ, جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ ہے. تو پھر مانو نا جس کو اللہ نے بھیجا ہو. اس کا مطلب ہے حضرت مختار کو خود خدا نے چنا. کن قاتلوں کو؟ ایک ایک قاتل کو, شمر کو, عمر سعد کو, خولی کو, سنان کو, عبید اللہ بن زیاد, یہ کتنے بڑے بڑے قاتل تھے, چن چن کے. حرملہ کو, حسین بن نمیر کو, حکیم بن طفیل کو, یہ تمام کے تمام قاتلوں کو چن چن کے جناب مختار نے مارا, اور پوچھ کے بتا تو نے کیا کیا تھا.
اور کہا پھر کسی کو اگر کوئی بھاگ گیا نا کہا کب تک بھاگے گا، میں تمہیں غاروں میں تلاش کر کے نکالوں گا اور ماروں گا، اگر تم زمین کے کسی ریگستان کے سوراخ میں بھی چلے جاؤ گے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت مختار نے بدلے لی۔ مجھے امید ہے میرا یہ والا ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو سے بہت دل آج خوش ہو گیا۔ امید ہے آپ سب بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جاؤ۔ دیجیے اجازت، لے کر آتے ہیں کل اور ایک نیا والا ویڈیو۔ اللہ حافظ، یا علی الاسلام مدد۔